بیمار پرسی کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، یہ سنت نبوی ہے اور عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو عبادت کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عبادت ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر عیادت کا، بیمار پرسی کا رواج ہے، لیکن اس میں ایک غلط پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار تھا تو جو بندہ آج بیمار ہے وہ اس وقت اس کی عیادت کے لیے آیا تھا کہ نہیں۔ اگر وہ اس وقت اس کی عیادت کے لیے آیا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب اس کے آنے کو دیکھ کر جاتے ہیں تو یہ عبادت نہیں رہتا، بدلہ بن جاتا ہے، رواج بن جاتا ہے۔ عبادت یہ تب ہی کہلائے گا جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی عیادت کریں گے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس رشتہ دار نے یا اس پڑوسی نے یا اس تعلق والے نے اگر نماز پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھیں گے، اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ نماز میں ہم ایسے نہیں کرتے، بلکہ نماز کو عبادت سمجھ کر اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور جس نے پڑھی ہوتی ہے اسے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھی ہوتی اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر یہی حال ہم اپنی بیمار پرسی کا بھی کریں کہ بیمار پرسی بھی ایک عبادت ہے، ہم بیمار ہوئے تھے تو کوئی شخص آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اس کے آنے نہ آنے کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اگر چلے جائیں اور اس کو اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور عبادت سمجھیں تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ بھی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو انسان شام کو کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی رحمت اور مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ علیحدہ ہے۔ جب ہم عبادت سمجھ کر کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے تو ہمارے سامنے یہ فضیلت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کے طالب بن کر جائیں گے، جنت کے طالب بن کر جائیں گے۔ جب اتنا بڑا مقصد اپنے سامنے رکھ کر کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے تو یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ آدمی ہماری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔